بیماری جو ہوتی ہے یہ مومنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، یاد رکھیے، بیماری مومنوں کے لیے آزمائش۔ اور اللہ رب العزت مومنوں کو کیوں آزماتا ہے؟ وہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ جانے، جانچے، پرکھے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا تو کتنے سچے ہم دعوے میں، اور جب اللہ اس دعوے کے مطابق آزمائش کرتا ہے تو کتنے کھرے اس آزمائش میں اترتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مومنوں کو آزماتا ہے بیماری کے ذریعے۔ تو یاد رکھیے مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم اور مسند احمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب اللہ اسے فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، ثواب کا باعث ہے۔ اور جب اللہ تنگدستی دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، بیماریاں دیتا ہے تو تب صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر اور باعث کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہ معاملہ سوائے مومن کے کسی اور کا نہیں ہوتا، مطلب مومن کے تمام معاملے خیر اور برکت والے ہیں کہ اگر اللہ نے فراوانی دی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا اجر پاتا ہے، اللہ نے تنگدستی دی، مشکل دی، بیماری دی تو اس پر صبر کرتا ہے، اور ان دونوں کے اندر وہ جو ہے بدلہ پاتا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا علماء حق، یہ دوسرے نمبر پہ جو آزمائے جاتے ہیں۔ تیسرا فرمایا صالحین اس امت کے نیک لوگ یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں، اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے گزرے ہیں پچھلی قوموں میں، انبیاء، علماء حق اور صالحین، کہ جن کو ایسی بیماریاں اللہ نے دی کہ جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، بیماری آزمائش ہے، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، صالحین اور ان نیکوکاروں کے اس حد تک بیمار ہوئے کہ اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کچھ ایسے تھے اللہ نے ایسی غربت دی، اتنا غریب بنایا کہ سوائے ٹاٹ کے کپڑے، کھدر جو موٹے کپڑے ہوتے پہننے کے ان کے پاس نصیب نہ تھا، اور آگے فرمایا پہننے کو کچھ نہ تھا سوائے ٹاٹ کا کپڑا، لیکن اس میں وہ اس سے زیادہ خوش تھے جتنا تم فراوانی اور خوشحالی میں خوش رہتے ہو۔ مطلب یہ انبیاء، یہ علماء حق اور یہ صالحین ان بیماریوں میں، ان پریشانیوں میں، ان غربت میں بھی اتنے خوش تھے، اتنے مطمئن تھے کہ جتنے ہم لوگ خوشحالی میں خوش نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ انبیاء، یہ علماء حق، یہ صالحین جانتے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر آزمائش کا مومن کو کیا ملتا ہے؟ بدلہ ملتا ہے۔ تو جب بھی ہماری آزمائش ہو یاد رکھیے ہم صبر کریں، اور اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 286 میں فرماتا اور کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ یاد رکھیے مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں جو ہے آزماتا ہے، بلکہ جتنی طاقت ہے اتنی ہی آزمائش آتی ہے۔ تو اگر بیماری دی تو یہ طاقت تھی تب دی، مصیبت دی طاقت تھی تب دی، کسی نعمت کو دے کر چھین لیا یہ طاقت تھی تبھی چھینا۔ اللہ کسی کو اس کے جو ہے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، اور اللہ کا معاملہ تو ہر بار یہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 175 میں فرمایا اور کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العزت تو تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو یہ بیماریاں میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اب جب بھی کوئی بیمار ہو تو ہم صبر کریں، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 156 میں کہا فبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ یہاں خوشخبریاں دینے کا حکم دیا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جو لوگ مصیبت جن پر آتی ہے اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبریاں دے دو، اور جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ مومن کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، جب آزمائش ہوتی تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب ایک مسلمان کو کوئی ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، بیماری کی شکل میں، کسی کی موت کی شکل میں، کسی اعضاء کے ضائع ہونے کی شکل میں، کسی اور اس میں مصیبت، پیسے میں، مال میں کمی، اولاد میں کمی، پھلوں میں کمی، روزی میں کمی، جب کسی ایک مومن کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں مسلم کو ایذا یا بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا دھو دیتا ہے جیسے ایک جھاڑ جس پر سوکھی پتیاں ہوں وہ سوکھنے سے گر جاتی ہیں۔ ایک مومن کو جب تکلیف، مصیبت، بیماریاں آتی ہیں تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسا اس سے الگ کر دیتا ہے جیسے کہ ایک جھاڑ جس کے پتے سوکھ چکے ہیں وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسے مومن کے گناہ جو ہیں بیماری کی وجہ سے، مشکل اور تکلیفوں کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہر تکلیف جو مومن کو ہے اگر صبر کرے تو باعث اجر بنتی ہے، اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آئیے وہ لوگ جو بیمار رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پریشان مت ہوئیے، سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ مسلمانوں کے گناہ
بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے۔ اللہ مسلمانوں کے گناہ بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے، اس حد تک کہ جیسے سونا اور چاندی کے میل کو آگ الگ کر دیتی ہے، بیماریاں مومن سے اس کے گناہوں کو ویسی الگ کر دیتی ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو الگ کر دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، سونے چاندی کو صاف کرنے کے لیے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، پگھلنے کے بعد سونا چاندی جو ہے رہ جاتا ہے اور غلاظت اوپر آتی ہے، اس سے نکال لی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیماریاں مومن کو ایسا پاک کرتی ہے گناہوں سے جیسا آگ سونے اور چاندی کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے۔ تو جو مومن بیمار ہوتا ہے وہ اس کی طاقت کے مطابق اللہ بیماری دیتا ہے، اسے کام ہے وہ صبر کرے، صبر کرنے کا بدلہ زبردست پاتا ہے۔